اور فرحہ ناز اور شبانہ. اچھا، ان کے کچھ گھر میں ماشاءاللہ شادی کا ایک سلسلہ ہے، خوشی کے معاملات ہیں، آپس میں ہی گھر میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. جیسے عموماً لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان کا استخارہ بھی کریں، کیا کوئی بندش ہے، کوئی عملیات ہیں، یا ان کے آپس کے ہی اختلافات ہیں. اور کوئی پھر ایسا وظیفہ بھی بتائیے گا کہ شادی کا گھر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ سارے معاملات یہ پورے ہوتے چلے جائیں اور پائے تکمیل تک سارے کام یہ پہنچ جائیں. یا کوئی نظر وغیرہ لگ گئی ہے، کیونکہ عموماً شادی بھی ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بعض اوقات نظریں لگ جاتی ہیں، بھائی نظر کھا جاتی ہے، اور جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہے نظر بد. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے. یہ بھی استخارہ جو آپ نے دیا تھا شادی بیاہ کے حوالے سے، تو استخارہ کیا ہے، اس میں ان کے ساتھ نظر بد کے ہی معاملات آ رہے ہیں. نظر بد دونوں کے ساتھ، یہ کسی خاص فرد کے ساتھ، دونوں کے ساتھ. جی ہاں، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے اسی لیے آ رہے ہیں. تو یہ روحانی لحاظ سے ہمارے بس تعویذات بھی لیں اور وظائف بھی پڑھیں. اب یہ خود تو نہیں آ سکیں گے، اسلامی بہن گھر والے گھر کا کوئی محرم بھائی، آپ ان کے شوہر وغیرہ بھی آ کے لے سکتے ہیں تعویذات. تو خود بھی یہ وظائف کریں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو. کیا وظیفہ کریں؟ ایک تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام یا ودود یہ پڑھتے رہیں کہ گھر والے ہیں، خود پڑھیں گے، مسئلہ نہیں ہے. دوسرا لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ اس سے بھی نظر ختم ہوگی اور امن سلامتی محبتیں پیدا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بالکل گھر میں امن و سکون چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو ان دونوں وظائف پر عمل کر سکتے ہیں. ایک تو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ. دوسرا آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یا ودود یا سلام. اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے؟ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں نا، ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. کثرت کے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ بتا دیا، اور کثرت کے ساتھ کرنے کا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. وہ کیا؟ آپ نے درگزر سے کام لینا. یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی کام کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ معاف بھی کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ اپنے غصے پر بھی قابو پاتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ خاموشی اختیار کرتے رہیں. ان چیزوں کو بھی کثرت کے ساتھ کریں، الحمدللہ عز و جل. دیکھیں کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، آپس میں محبتیں رہیں گی. اپنی غلطی ہے نا، بالفعل ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہر وقت ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی آ جاتے ہیں غصے میں. تو کبھی بھی چلو آج ہو گئی غلطی، غصے میں آ گئے، معافی مانگ لیں بھائی، ہے نا، اور سامنے والے کی غلطی ہے معاف کر دیں، آگے چلیں اور اپنی زندگی کو آسان کر لیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، لڑائی جھگڑے کر لینا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا، بات چیت نہ کرنا، اور اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا. تو ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں. پھر منفی باتیں، منفی سوچیں، غلط چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، سوچ سوچ کے بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بے چینی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور کبھی ظاہر سی بات ہے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو گھر کی برکت بھی چلی جائے گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے. تو بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھیں. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دیکھ لیں تو الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے. دعائیں کریں، معاف کر دیں، اور ان چیزوں کو بھی اختیار کریں. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ ان باتوں کو آپ نے سمجھ گئے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ شب مبارک نجات